السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق کو باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں. تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو، اور تاکہ جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بہت سی نعمتوں کے ساتھ ہدایت کی نعمت عطا کی، قرآن کی نعمت عطا کی، اور ہمیں اپنے اندر اور باہر کے دشمنوں کی پہچان دی. باہر کا دشمن تو شیطان ہے جو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے، لیکن اندر کا دشمن ہمارا نفس جو خواہشات کا مجموعہ ہے. انسان کے لیے اس کے نفس کی خواہشات بعض اوقات ہلاکت کا باعث بنتی ہیں. امام غزالی کہتے ہیں، اے انسان اپنے اس نفس سے ہوشیار رہو جو تمہارے پہلو میں ہے، کیونکہ یہ تمہیں ہلاک کرنے والا ہے، اور یہ مرتے دم تک انسان کو نہیں چھوڑتا. جبکہ شیطان رمضان میں انسان سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ رمضان میں جکڑ دیا جاتا ہے. اس لیے بعض لوگوں کا سوال ہوتا ہے نا کہ رمضان ہے، شیطان نہیں ہے، پھر بھی کیوں غلطیاں ہو جاتی، پھر کیوں برے کام ہوتے ہیں؟ وہ ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس انسان کو بہت زیادہ برائی کا حکم دیتا ہے، امار ہے. تو اس لیے اس مہینے میں ہمیں اپنے نفس سے جہاد کرنا ہوتا ہے، روزی کی حفاظت کر کے، قیام کی حفاظت کر کے، قرآن کے اوپر تدبر کر کے، اس پر عمل کر کے، والدین، رشتہ داروں، پڑوسیوں کے حوالے سے، عام مسلمانوں کے حوالے سے، دیگر انسانوں کے حوالے سے. مومن ہمیشہ اپنے نفس کے ساتھ ایک جہاد میں ہوتا ہے. ہمیں اس کوشش کی حفاظت کرتے ہوئے اسے نتیجہ خیز بنانے کی ضرورت ہے. اپنے روزے کو اللہ کی حرام کردہ فواحش اور برائیوں سے بچا کر اس کی حفاظت کی ضرورت ہے، تاکہ روزہ صحیح ہو اور مکمل ہو، ناقص نہ ہو. ہمارا قیام دکھاوے کے لیے نہ ہو، سستی اور کمزوری پر مبنی نہ ہو. پوری خوشی کے ساتھ، ہوش کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ ہم اللہ کے حضور راتوں کو قیام کریں. قرآن کو پڑھتے ہوئے اپنی نیت کی تجدید کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں ہدایت دے، ہم پر رحمت فرمائے، ہماری بخشش فرمائے، اسے ہمارے سینوں کی بہار بنائے اور اسے ہمارے قبر کا دوست بنائے. ابن الجوزی کہتے ہیں کہ الصوم ثلاثہ، روزہ 3 طرح کا ہوتا ہے. نمبر 1 روح کا روزہ، اور وہ ہے امیدوں کو کم کرنا، یعنی موت کو یاد رکھنا اور دنیا کی لمبی امیدیں نہ باندھنا. عقل کا روزہ، اور وہ ہے خواہشات کی مخالفت کرنا. اعضاء کا روزہ، اور وہ ہے کھانے پینے اور جماع سے رکنا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم رب کے شکر گزار ہو جائیں. آج ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 38 سے شروع کریں گے. ہم سب اپنی نیت کی تجدید کر لیں، صرف اور صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس کو سنیں اور غور و فکر کریں، اور پھر اللہ ہی کی رضا کے لیے اس پر عمل کریں. قل للذین کفروا ان
ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. ان کفر کرنے والوں سے کہہ دیجئے اگر یہ باز آ جائیں تو جو پہلے ہو چکا وہ بخش دیا جائے گا، اور اگر یہ پھر وہی کچھ کریں گے تو یقیناً پہلے لوگوں کا طریقہ تو گزر چکا ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عذاب کی ان تمام وعیدوں کے باوجود امید کا دروازہ کھلا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں کفار کو بہت بڑی شکست ہوئی، 70 افراد ان کے مارے گئے، 70 قید کر لیے گئے. تو اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس اسلام دشمنی سے اور کفر سے باز آ جائیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تو ان کے پچھلے سارے قصور معاف کر دیے جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام پچھلے تمام گناہوں کو گرا دیتا ہے. عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو اسلام کی طرف مائل کیا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیے کہ میں بیعت کروں. آپ نے اپنا دایاں ہاتھ پھیلایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا. آپ نے فرمایا، عمر تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں. فرمایا، کس چیز کی؟ میں نے کہا یہ کہ مجھے بخش دیا جائے. آپ نے فرمایا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام اپنے سے پہلے گناہوں کو گرا دیتا ہے، اور ہجرت اپنے سے پہلے گناہ گرا دیتی ہے، اور حج اپنے سے پہلے گناہ گرا دیتا ہے. یہ ہے اسلام کی خوبصورتی. آپ دیکھیے کہ جن سے یہاں خطاب ہے، ان لوگوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کی تھی. یہ معمولی بات نہیں تھی. وہ اللہ کے رسول سے لڑائی کرنے آئے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ اب بھی امید کا دروازہ کھلا ہے. اب بھی تمہاری معافی ہو سکتی ہے اگر تم باز آ جاؤ. اور اس باز آ جانے میں
انسان کا اپنی حالت کو بدلنا بھی شامل ہوتا ہے، یعنی صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ عملی طور پر اپنے آپ کو تبدیل کرنا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم نے جو کچھ جاہلیت میں کیا ہے اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا، ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا، جو اسلام میں اچھے عمل کرے گا تو اس سے جاہلیت میں کیے ہوئے اعمال کا مواخذہ نہیں ہوگا، اور جس نے اسلام لا کر پھر برے عمل کیے وہ پہلے اور پچھلے اعمال کے ساتھ پکڑا جائے گا، پھر اس کے پچھلے بھی دوبارہ تازہ کر لیے جائیں گے۔ تو یعنی جو لوگ نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کو یہ بتانا چاہیے کہ اب آپ کو اپنا پورا طریقہ بدلنا ہوگا۔ اگر آپ زبانی مسلمان ہو گئے اور آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، لیکن اگر آپ نے وہی غلط کام پھر کیے تو پھر یہ معافی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حلم اور اس کی بردباری ہے کہ اتنے بڑے جرم کو، اتنے بڑے گناہ کے کام کو کہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراؤ لینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی پیشکش کی کہ اب بھی تمہاری معافی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا رحمان اور رحیم ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر سکتا ہے تو ہمیں بھی امید رکھنی چاہیے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں تو ہمارے بھی پچھلے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اور ان سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، یعنی اگر یہ لوگ باز نہیں آتے تو پھر تو ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور دین سارے کا سارا اللہ ہی کا ہو جائے۔ پھر اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ فتنہ کا لفظ ہے نا، یہ بہت بڑے معنی رکھتا ہے۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اسلام کے خلاف ہر وہ کوشش جو لوگوں کے اسلام لانے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ پھر فرمایا، اور اگر یہ منہ موڑ جائیں تو جان لو کہ بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، کتنا اچھا مولا اور کتنا اچھا مددگار۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کا مولا اللہ ہو، جس کا مددگار اللہ ہو، اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور کسی بھی سچویشن میں خوف کھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر اللہ کی طرف سے تائید آ گئی تو پھر ہر چیز آسان ہو جائے گی۔ اور جان لو کہ جو مال غنیمت میں تم حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول کا ہے، اور رسول کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن یعنی جنگ بدر میں نازل کی، جس دن 2 جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ سوال جو سورت کے شروع میں کیا گیا تھا، یسألونک عن الانفال، تو اس کا جواب اب یہاں آ کر دیا جا رہا ہے کہ قانون کیا ہے۔ پہلے اصلاح، قانون بعد میں، کیونکہ اصلاح کے بغیر، ذہن سازی کے بغیر قانون فائدہ نہیں دیتا۔ لوگ اس میں سے بھی ایسے چور رسے نکال لیتے ہیں جس میں بظاہر سب اچھا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں اچھا نہیں ہوتا۔ تو سورت کے شروع میں انفال کو اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت قرار دیا گیا، اور یہاں اب بتایا گیا کہ تقسیم کیسے ہوگی۔ اس میں اللہ کا حصہ، ہاں یعنی فی سبیل اللہ بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ آنریری طور پر یہ بات کی گئی ہے، اور باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رشتہ داروں اور پھر یتیموں اور مسکینوں اور دیگر جن کا یہاں ذکر کیا گیا ان کے لیے۔ پھر جنگ بدر ہی کے کچھ مزید حالات پر تبصرہ ہے۔ جب تم وادی کے قریبی کنارے پر اور وہ دور کے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا، اور اگر تم آپس میں جنگ کا وعدہ کر لیتے تو مقرر وقت کے بارے میں ضرور اختلاف کرتے، لیکن یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل سے ہلاک ہو اور جو زندہ رہے واضح دلیل سے زندہ رہے، اور یقیناً اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر جنگ کا محل وقوع بتایا گیا کہ کہاں پر کون تھا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ واضح دلیل کی بات کی گئی، یعنی واضح دلیل سے مراد اسلام ہے۔ جب اللہ آپ کو خواب میں ان کافروں کی تعداد کم کر کے دکھا رہا تھا، اور اگر وہ انہیں آپ کو زیادہ دکھاتا تو تم ضرور ہمت ہار جاتے اور تم اس معاملے میں باہم جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں کفار کم دکھائی دیے گئے، اور جب آپ نے لوگوں کو اس خواب کے مطابق بتایا تو سب تسلی میں آ گئے کہ کوئی اتنا سخت مقابلہ نہیں، ہم انشاءاللہ جیت جائیں گے۔ اب اس کا یعنی بہت بڑا فائدہ ہوا کہ مسلمانوں کے اندر ہمت آ گئی، ثابت قدمی آ گئی۔ اب سوال یہ تھا کہ انبیاء کے خواب تو سچے ہوتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود کم کیوں دکھائی گئی؟ تو بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ بعد میں مسلمان ہوئے، تو وہ جو آئندہ مسلمان ہونے والے تھے وہ نہیں دکھائے گئے،
اور اسی طرح یہ ہے کہ بظاہر وہ زیادہ تھے لیکن ان کے اندر وہ ایمان اور استقلال اور جذبہ نہیں تھا، لہٰذا مسلمانوں کو یہ دکھایا گیا کہ ان کے اندر وہ ایمان نہیں ہے جو تمہارے اندر ہے، یا ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بڑی مشکل سے بچا لیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اندر سے ہے کمزور، اس کو باہر کے حالات متاثر کرتے ہیں۔ اس کے پاس اسباب ہوں تو اس کے اندر اور طرح کا سکون ہوتا ہے، اور جب اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے، ریسورسز نہیں ہوتے، تو بہرحال وہ گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے۔ یعنی اللہ پر توکل اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ظاہری مادی اسباب اور وسائل ہوتے ہیں یہ بھی انسان کے اندر ایک طرح کی ہمت پیدا کرتے ہیں۔ اور جب تم جنگ میں آمنے سامنے ہوئے، وہ تمہاری نگاہوں میں انہیں کم کر کے دکھا رہا تھا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ وہ سوچے کہ تو چند لوگ ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنا زوردار مقابلہ نہیں ہے، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہو کر رہنے والا تھا، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ دونوں طرف کے مورال پہ بات ہو رہی ہے کہ جب جنگ شروع ہو گئی تو کافروں کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آنے لگی، اور جنگ شروع ہونے پر کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ اور ایک اور بات یہ کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اس کو زندگی کا اصول بنا لیجئے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کہ سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، ہر چیز کا اصل مالک وہ ہے۔ اور جب انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے نا، تو جہاں بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے اس کو، جہاں بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ اپنا معاملہ کس کے سپرد کر دیتا ہے؟ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھتا ہے، کیونکہ جو اپنی حاجت کسی اور کے سامنے رکھتا ہے اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں دشمن سے مقابلے میں لڑائی کے آداب بتائے جا رہے ہیں، اور اس میں سب سے پہلی چیز ثابت قدمی۔ ثابت قدمی سے مراد یہ کہ انتہائی بے جگری اور بہادری سے لڑنا، کیونکہ جس کے اندر ثابت قدمی نہیں ہوتی، بہادری نہیں ہوتی، وہ پوری طرح اپنے آپ کو قربان نہیں کرتا کسی کاز کے لیے، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب تک آپ کسی بھی کام کو، کوئی بھی جو آپ کی اسائنمنٹ ہے، اس کو اپنا 100% نہیں دیتے نا، تو مطلوبہ نتائج سامنے نہیں آتے۔ تو جتنی آپ ایفرٹ ڈالیں گے اسی کے مطابق ہی آپ کو ریزلٹس ملیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے دعا کر لیا، ہم نے وظیفہ کر لیا ہے، ہم نے بس بزرگوں کی دعائیں لے لی ہیں، اب آپ آرام سے سو جائیں جا کے، کوشش نہیں کرتے، اس سے کام نہیں چلتا۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ مدد آئے گی اللہ کی طرف سے، لیکن اسی کے حساب سے آئے گی جتنی تمہارے اندر ثابت قدمی ہوگی، ڈیڈیکیشن ہوگی اور تمہارے اندر بہادری ہوگی۔ دوسرا کیا بتایا گیا کہ صرف بہادری بھی کافی نہیں،
اللہ کے ذکر کی کثرت کر دو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب مشکل حالات ہوں تو انسان اپنی ساری ہمت بھی باندھے, ان کا مقابلہ کرے, لیکن صرف اکیلا مقابلہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. انسان اللہ کا ذکر بھی ہمیشہ جاری رکھے. جب بھی کوئی مشکل پیش آئے فوراً ذکر کی طرف لپکیں, اللہ کو یاد کریں. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات کسی کی چھوٹی سی بات اتنی تکلیف دے جاتی ہے کہ انسان اس سے باہر ہی نہیں نکل پاتا. یعنی انسان کی نفسیات بھی عجیب ہے نا. بعض اوقات بڑی بڑی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا, بعض اوقات چھوٹی سی بات کو لے کے بیٹھ جاتا ہے اور ہمت ہارنے لگتا ہے. ایسے میں بھی کیا کرنا چاہیے؟ آپ اپنے آپ سے عاجز ہیں, اس خاص کسی خیال کو دماغ سے نکال ہی نہیں پا رہے, کون ہیلپ کرے گا آکے آپ کی؟ اگر کوئی ظاہری بوجھ ہو تو کوئی بہن بھائی آ کے کہتا ہے اچھا تمہارا بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں, لیکن جو بوجھ دلوں کے اندر پڑے وہ کون اٹھائے گا؟ وہ صرف اللہ ہی دور کر سکتا ہے. کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ سب سے الگ تھلگ ہو کے کسی کونے میں بیٹھ جائیں, خوب روئیں اللہ کے آگے, خوب دعا کریں. اور قبولیت کے اوقات میں, خاص طور پہ تہجد میں یا پھر اذان کے بعد جب دعا قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے, کیونکہ وعدہ کیا گیا نا, تو اس وقت کہ اللہ میرے دل کو اطمینان دے, میرے دل سے یہ خیال نکال دے, میرا خوف دور کر دے, میرا غم دور کر دے, میری فکر دور کر دے, میری پریشانی دور کر دے, میرا یہ مسئلہ حل کر دے. جو بھی آپ کے دل میں, پکارے جائیں. اور اس کے بعد آپ اٹھ کے دیکھیں گے تو آپ کا بوجھ اٹھ چکا ہوگا, ہلکا محسوس کریں گے. اب آپ دیکھیں گے کہ اچھا اب مجھے سمجھ آئی کہ اس شخص کی یہ بات اس لیے میرے لیے تھی تاکہ میں اللہ کو اتنی توجہ اور محبت کے ساتھ پکاروں. اچھا یہ واقعہ اس لیے پیش آیا تھا. پھر ہمیں واقعات کی حکمت نظر آنے لگتی, پھر ہم اس تکلیف پر بھی شکر کرنے والے بن جاتے ہیں کہ شکر ہے یہ تکلیف آئی میری زندگی میں جس کی وجہ سے میں اتنی زیادہ اللہ کی طرف راغب ہوئی, ورنہ میں کہاں. جب ہم اچھے حال میں ہوتے ہیں تو ہمارے تو پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے, وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے. نمازیں بھی ایسے اڑتے اڑتے پڑھتے ہیں اور دعائیں تو بس مانگتے ہی نہیں. تو اس لیے ہر تکلیف ایک بلیسنگ ہوتی ہے اگر اس وقت انسان اللہ کی طرف راغب ہو جائے. اور یہاں بھی کیا ہے, مسلمان نہیں چاہتے تھے جنگ ہو, جنگ مسلط کر دی گئی ایک طرح سے, اور اب کوئی چارہ نہیں لڑے بغیر, اب طریقہ بتایا جا رہا ہے. اتنا خوبصورت ہمارا دین, کفار کو تو کوئی نہیں بتانے والا تھا کہ کیسے کامیاب ہوتے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ تو اللہ کی مدد تھی, براہ راست وحی کے ذریعے انسٹرکشنز آ رہی تھی, اب کیا کرو, آگے کیا کرنا ہے, کامیاب کیسے ہوتے ہیں. اور پھر ہمارے لیے ایک رہنمائی کہ جب بھی مشکل وقت ہو اسباب فراہم کر کے اپنی ہمت جمع کر کے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. سخت ترین حالات میں بھی اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا. اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا. یعنی جنگ سے زیادہ مصروف عمل کون سا ہو سکتا ہے جس میں انسان کی مصروفیت ہو. تو اس مصروف ترین وقت میں بھی اللہ کے ذکر کی بات نہیں, صرف اللہ کے ذکر کی کثرت. اور محبت کی علامت یہی ہوتی ہے کہ بندہ ہر حال میں اپنے محبوب کو یاد رکھے, ہاتھ اس کے کام میں ہو لیکن دل اس کا محبوب کی طرف متوجہ ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور اللہ کا ذکر کرنے سے ہی ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ہے وہ پتہ چلتا ہے, اور کس طرح اس کو یاد کرتے ہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے. باقی تو محبت کے دعوے ایسے ہی ہیں. اور یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کامیابی اللہ کے ذکر کے ساتھ ملی ہوئی ہے, اور کثرت کے ساتھ ذکر. اچھا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ صرف وظیفہ کر لیتے ہیں, جو ذکر کی ایک قسم صحیح, لیکن وہ کام نہیں کرتے جو کرنا چاہیے, نہیں دوسرا حصہ خالی رہ جاتا ہے. تو فتح کا انحصار صرف ظاہری اسباب پر نہیں, دل کی استقامت پر ہوتا ہے. آپ کا دل کتنا اس کے اندر ہے, اور دوسری طرف ذکر کے ساتھ. اگرچہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو, وسائل بہت ہوں, پھر بھی بھروسہ اللہ پر ہو. یہ نہ سوچیں میرے پاس بہت اسٹرانگ ٹیم ہے, بہت اسمارٹ ہے, بہت قابل لوگ ہیں, صرف اس پر انحصار کریں گے تو عین کام کے دن, کام کے وقت ان میں سے کوئی غائب ہو جائے گا. اور یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے. ایک بہت ہی اہم موقع تھا جس میں ایک شخص پر بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہے تھے, کیونکہ اس کی ایکسپرٹیز اور صلاحیتیں اور ساری چیزیں اس کے پاس, اور جب کام کا وقت آیا تو میں نے وہ کہا ہے وہ پتہ نہیں بیمار ہے کہ کیا ہوا, اب کیا کریں. تو ان چیزوں سے انسان بہت سبق سیکھتا ہے. جتنے مرضی سارے اسباب وسائل اکٹھے ہوں, لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر, اور آخر وقت تک مدد مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور باہم جھگڑا مت کرو ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور صبر سے کام لو, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جنگ میں فتح پانے کے لیے تیسری ہدایت, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر حال میں. اور جیسی فرما برداری صحابہ کو نصیب ہوئی, نہ اس سے پہلے کسی کو ہوئی اور نہ کسی کو بعد میں ہوئی.
صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے مشرق و مغرب کے ممالک کے ساتھ ساتھ دلوں کو بھی فتح کیا تھا کہ وہ لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے. اور یہاں جو بڑی اہم ہدایت ہے وہ ہے کہ نیک کام کے لیے اکٹھے ہوں تو آپس کے جھگڑوں سے بچنا چاہیے. پلے باندھ لیں اس بات کو. جو کوئی بھی دین کا کام کر رہا ہے کہیں پر بھی کسی بھی شکل میں کسی بھی نیک کام کے لیے اکٹھے ہوں تو آپس کے جھگڑوں سے بچیں. ولا تنازعوا، تنازع کہتے ہیں کھینچا تانی کو. نازع کا مطلب کھینچنا، کھینچا تانی نہ کرو. جھگڑا جو ہے ناکامی کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک ہے. چاہے آپ کے پاس کامیاب ہونے کے سارے اسباب ہوں، ہر چیز پرفیکٹ ہے، لیکن آپس کا جھگڑا چاہے میاں بیوی کا ہو، گھر میں ہو، ادارے میں ہو، ملک میں ہو، سیاستدانوں کے بیچ میں ہو، کہیں بھی ہو، یہ کسی بھی قوم، ملک، خاندان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے. حتیٰ کہ عبادات کے معاملے میں بھی جب لوگ جھگڑے میں پڑتے ہیں فقہی مسائل میں تو کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں پتہ نہیں پھر کیا ٹھیک ہے کیا نہیں، اس سے بہتر ہم کچھ کرتے ہی نہیں، اب چلے جاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ اور خصوصاً ینگر جنریشن دین میں کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ جو بڑے بڑے علماء حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمت کرے، ان کی بڑی محنتیں اور کوششیں، لیکن بعض اوقات وہ ایک دوسرے کے پیچھے بہت پڑ جاتے ہیں اور اوپنلی ممبر پر خطابت کے دوران صریحاً دوسروں کے اوپر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ جو بچے کوئی نصیحت سننے کے لیے آئے تھے وہ یہ نہیں سننے آئے تھے کہ کون کہاں غلط ہے، اب وہ کیا لے کے جائیں گے سوائے اس کے کہ یہ مولوی تو لڑتے ہی رہتے ہیں. یہ ایک تاثر ہے نا، یہ دین والے تو آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں، ہر جگہ یہ تاثر ہے. اور جب یہ لڑائی ہوتی ہے تو پھر عوام الناس جو ہوتے ہیں وہ دین سے بہت دور چلے جاتے ہیں. تو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے ایک بنیادی اصول کی حیثیت رکھتی ہے یہ بات کہ آپس کا اختلاف اور جھگڑا کامیابی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. کیونکہ جب لوگ آپس میں لڑتے ہیں نا تو ان کی توجہ اصل مقصد سے ہٹ جاتی ہے. توجہ کس پہ آ جاتی ہے؟ لڑائی میں، یعنی ایک دوسرے کی بات کا جواب دینے میں. اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دلوں میں بغض آ جاتا ہے. وہ لڑائی والی بات جو تب دل میں اتنی بیٹھ جاتی ہے کہ پھر ہر موقع پر وہی جذبات ابھر کے سامنے آتے ہیں اور وہ اتحاد ختم ہو جاتا ہے، دلوں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے. یہی چیز گھروں کے اندر بھی ٹھیک ہے. یہاں فرمایا کہ تذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہاری ہیبت اور روب ختم ہو جائے گا. جو ماں باپ آپس میں لڑتے ہیں ان کے بچے، ان کے دل میں ماں باپ کی عزت نہیں ہوتی، روب ختم ہو جاتا ہے، وہ ان کی کوئی بات نہیں سنتے، وہ اپنی دنیا الگ بنا لیتے ہیں. تاریخ میں بہت سے واقعات ایسے گزرے ہیں جس میں مسلمانوں کو جب شکست ہوئی تو اس کی بنیادی وجہ آپس کا اختلاف تھا، وسائل کی کمی نہیں تھی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ عبادات میں بھی اتحاد ضروری ہے. نماز میں صفیں کس طرح درست کرواتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حل کیا ہے؟ حل بتا دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پھر صبر جس کا آگے ذکر آ رہا ہے. آپ اختلاف رائے کر سکتے، اس کی اسلام اجازت دیتا ہے. اختلاف رائے کی کوئی بات نہیں. ایک کہتا ہے کہ نماز 8 بجے شروع ہونی چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں 8:15 زیادہ بہتر ہے. پھر کسی ایک جگہ تو ٹکنا ہی ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دن نماز 8 بجے اور دوسرے دن 8:15، یعنی ایک ٹائم تو فکس کرنا پڑے. اب جنہوں نے کہا تھا کہ 8:15 ہو وہ اگر روٹ کے بیٹھ جائیں کہ ہماری تو مانی نہیں گئی، ہم کسی اور مسجد میں جا رہے ہیں. تو اپنی رائے ثابت کرنے کے لیے دوسروں کی رائے کو غلط ثابت کرنے سے بچنا چاہیے. اور پھر ہم یہ نہیں کرتے کہ وہاں ان کو دلیلیں دے دے کے قائل کریں، بلکہ ہم ادھر ادھر باہر بھی باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے جھگڑوں سے پھر اتحاد ختم ہو جاتا ہے. اور آپس کے اختلافات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیتوں میں کوئی خرابی آئی ہوئی ہے، کوئی مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں لوگ. اور یہ جھگڑا پھر ناکامی کی طرف لے جاتا ہے. آپس میں غصہ دل آتا رہتا ہے، غصہ آتا ہے تو باہمی تعاون ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے. اور پھر جھگڑے کی وجہ سے دشمن جو ہے وہ قابو پا لیتا ہے. یعنی وہ لوگ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اچھا یہ تو آپس میں جھگڑے ہیں، چلو ہم اپنا مقصد پورا کریں، کیونکہ کمزور ہو گئے نا جھگڑنے والے. تو یاد رکھیے کسی بھی نیکی کے کام پر اگر آپ اکٹھے ہیں تو صبر کرنا ہی پڑے گا. اس کے بغیر آپ جھگڑوں سے نہیں بچ سکتے. وَاصْبِرُوا، طبیعتوں کے اختلاف پر صبر کرو. لوگوں کے کام کرنے کے انداز، ان کے سٹائل، ان کی لینگویج، ان کی بہت ساری چیزیں جو آپ سے مختلف ہوں، آپ کی مرضی کے خلاف ہوں، ان پر صبر کرنا پڑے گا. اور پھر اگر کام آپ زیادہ کر رہے ہیں اور تعریفیں کسی اور کی ہو رہی ہیں تو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا. اگر آئیڈیا آپ کا تھا اور کر کسی اور نے لیا، اب صبر کرنا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات ایسا جیسے الہدا شروع ہوا تھا نا، تو ہم الحمدللہ بہت اچھی طرح محنت کرواتے، بچیاں تیار ہوتی. پھر جو اور کوئی دینی ادارے ہوتے تھے تو وہ کوشش کرتے کہ ہماری بچیوں کو اپنے ہاں لے جائیں. اب اس کا ایک نقصان تو یہ ہوتا تھا کہ ادارہ کمزور ہوتا تھا، ظاہر ہے اچھے افراد چلے جائیں تو پھر
لیکن ایک دن بھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ کیوں گئے، فلاں جگہ کیوں چلا گئے. مجھے اتنی تسلی اور خوشی ہوتی تھی. وہ کہتے تھے الحمدللہ ہر جگہ ہمارا حصہ پڑ رہا ہے، ہر جگہ ہمارا حصہ پڑ رہا ہے. جو محنت ہم نے کی ہے، جو کچھ ہم نے سکھایا ہے، اس کا اجر کسی اور کو تو نہیں ملنا نا، وہ تو ہم ہی کو ملے گا. تو ہمیں تو اپنی کوشش پہ اللہ سے اجر چاہیے. تو اس طرح انسان اگر سوچ مثبت رکھتا ہے تو نہ کسی سے ضد آتی ہے، نہ یہ سوچ آتی ہے کہاں بدگمانی، اچھا زیادہ پیسے ملے ہوں گے نا تو اس جگہ فلاں جگہ چلا گیا، یہ ہو گیا، فلاں نے پھسلا لیا، فلاں نے بہکا لیا، فلاں ہمارے ادارے کو کمزور کرنا چاہتے. کسی کو بلیم نہ کریں. جس کا جہاں رزق لکھا ہے نا اس نے وہیں جانا ہے، جانے دو، کچھ نہیں ہوتا. آپ کو مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑیں. اگر آپ نے ایک سوچ دے دی لوگوں کو کہ وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑیں تو پھر وہ کہیں بھی ہوں گے. اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، آپ سے پڑھتے ہیں لیکن آپ کا نام لیے بغیر اپنے نام سے کوئی کام شروع کر دیتے ہیں. اس پہ بھی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں. اگر وہ اپنا نام بلند کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. آپ نے کیا یہ کام اس لیے شروع کیا تھا کہ آپ کا نام بلند ہو؟ ہم نے تو اس لیے نہیں شروع کیا تھا. ہم نے تو اس لیے شروع کیا تھا تاکہ لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے، لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ کی عبادت کریں جو ان کی زندگی کا اصل مقصد ہے، اللہ کے بن کے جئیں. تو جب آپ کا مقصد سامنے رہتا ہے نا تو پھر یہ چیزیں آپ کو بادر نہیں کرتی، یہ نہیں پریشان کرتی پھر. اور اگر آپ کا مقصد اپنی ذات ہوتی ہے، نیت میں فطور ہوتا ہے، تو پھر آپ کو سخت غم لگتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اجتماعی زندگی میں کچھ تکلیفیں آ بھی جائیں، کیونکہ وقتی طور پر کوئی بھی جاتا ہے تو آپ کو مشکل تو پڑتی ہے نا. یعنی آپ کو نیا بندہ دیکھنا پڑتا ہے، اس کو ٹرین کرنا پڑتا ہے، یعنی تکلیف بڑھ جاتی ہے. لیکن تکلیف آ بھی جائے تو اس میں بھی خیر ہے، وہ بھی تو اجر کا باعث ہے نا. اللہ کے راستے میں کسی بھی قسم کی تکلیف اجر کا باعث ہے. تو برکتیں اٹھ جاتی ہیں جہاں جھگڑے ہوتے ہیں، اس گھر سے، اس خاندان سے، اس ادارے سے. لہذا جھگڑے نہیں. اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے گھیرے ہوئے ہے. اب ثابت قدمی اور ذکر الہی کی کثرت اور دیگر ہدایات دینے کے بعد دو چیزوں سے منع کیا گیا. ایک کیا؟ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو گھروں سے اتراتے ہوئے نکلتے ہیں، اکڑتے ہوئے، اللہ کو یہ پسند نہیں. اور دوسرے دکھاوا کرتے ہوئے. یعنی ابو جہل اور اس کے ساتھی جنگ کے لیے 3 مقاصد لے کے نکلے تھے: بطر، ریا اور یصدون عن سبیل اللہ. اپنی اکڑ اور بڑائی ثابت کرنے کے لیے، اور دوسرے لوگوں کو اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے، اپنی طاقت دکھانے کے لیے، طاقت کے مظاہرے کے لیے، اور تیسرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اسلام سے روکنے کے لیے. جبکہ مومن ایک نیت دے کے نکلتا ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو. تو جو کام شان و شوکت کے لیے کیا جاتا ہے اس کا انجام اکثر ذلت و رسوائی ہوتا ہے. تو یہ جو 2 مہلک بیماریاں ہیں نا، انہیں پہچان کر خاص طور پر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نہ میرے اندر اکڑ رہے اور نہ دکھاوا. دین کے کام میں جتنی مرضی کامیابی حاصل ہو جائے اتنی ہی اندر میرے عاجزی آئے کہ اللہ تو نے ہی راستہ دکھایا تھا، تو نے یہ راہ دکھائی تھی. یعنی بعض اوقات آپ ایسی خوشی کی خبریں سنتے ہیں کہ کہاں کہاں پیغام پہنچ رہا ہے. تو اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. تو پھر کرنے کا کام کیا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. کوئی غرور نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں. سب کل قیامت کے دن سامنے آنے والا ہے. تھوڑا سا صبر کر لیں، ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی. اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے اور کہنے لگا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں اور میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں، پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر پلٹ گیا اور کہنے لگا میں تم سے بری ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں. شیطان کہہ رہا ہے، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اگر اس کی بات سچ تھی تو بھی ہم اس کو سچا نہیں مانیں گے، اور اگر جھوٹ تھی تو پھر جھوٹ کے تو کہنا ہی کیا. یعنی شیطان کی بات 2 میں سے ایک تھی، یا تو وہ جھوٹی موٹی کہہ رہا تھا تو وہ تو ہے ہی جھوٹا، ٹھیک ہے نا، یا وہ سچ کہہ رہا تھا، واقعی ڈرتا ہے اللہ سے، تو بھی اس کی بات قابل اعتبار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عمل اس کے بالکل برعکس ہے. اگر کسی انسان کا عمل بالکل غلط ہے اور وہ ساتھ ساتھ یہ تکرار کر رہا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں تو اللہ کا بڑا خوف ہے، اور ساتھ دھوکہ دے رہا ہے دوسروں کو اور دوسروں کے حقوق مارے ہوئے ہیں، بہنوں کا حق نہیں دیا، وراثت میں غصب کر لیا، یتیموں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے، اور ساتھ بیٹھ کے تسبیح پکڑ کے کہتا ہے میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، تو اس کی بات قابل اعتبار نہیں. یعنی جب تک اس خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل نہ کی جائے
اور اس کی نافرمانیوں کو چھوڑا نہ جائے تو صرف زبانی کلامی اللہ کا خوف پکارنا کافی نہیں. تو شیطان نے کفار کو اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا، لیکن جب جنگ میں فرشتے دیکھے، جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو بھاگ نکلا، وعدہ خلافی کی. اب یہ بھی ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ واقعی شیطان نے اپنی شکل بدل کر ان سے آ کے بات کی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ وسوسوں کے ذریعے، اللہ عالم. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص غلط کام بھی کر رہا ہے اور پھر فخر اور برتری کا اظہار بھی کر رہا ہے تو پکا یقین رکھیں کہ اس پر شیطان کے اثرات ہیں، اور پھر زیب و زینت اور نمائش بھی شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے ہے. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو یقیناً اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. منافقین تو منافقین ہیں. وہ کون تھے جن کے دلوں میں بیماری تھی؟ وہ نئے مسلمان تھے جن کے دلوں میں شک ختم ہو کر یقین کی پوری کیفیت ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، یا پھر مشرکین بھی ہو سکتے تھے. ان لوگوں نے سچے مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا کہ ان کے دینی جوش جذبے نے ان کو بالکل دیوانہ بنا رکھا ہے، ان کے پاس اتنا سرمایہ، ان کی طاقت ہے نہیں، اور یہ کیسے کیسے کام کریں. اس طرح کے جملے کون بولتا ہے؟ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. یہ بے وقوف لوگ ہیں. یہ دو گروہ بتائے گئے ہیں، یعنی یا تو کمزور ایمان والے اور یا پھر منافق.
جس کا اپنا ایمان مضبوط ہو وہ تو ایسے لوگوں کو دیکھ کے اور خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ کسی کے دل کے اندر دینی غیرت ہے، حمیت ہے، وہ دین کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہے، وہ دین کے لیے قربانی کر سکتا ہے، اس کے لیے اپنا نیند، آرام، کھانا پینا قربان کر سکتا ہے، وہ تو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ اور کون لوگ باتیں بناتے ہیں؟ دو طرح کے لوگ، یعنی رسولوں اور ان کے ساتھیوں کو دیوانہ کہنے کا سلسلہ ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے، یعنی پہلے رسول سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، کیونکہ جس کے اپنے اندر ایمان نہیں ہوتا نا، وہ اس جذبے کو سمجھ ہی نہیں سکتا، جو خود ایکسپیرینس نہیں کرتا نا، اس ایمان کی لذت اور حلاوت نہیں پاتا، وہ کیا جانے کہ ان لوگوں کو کیا مل رہا ہے کہ اپنی دنیا چھوڑ کے، اپنی جاب چھوڑ کے، اپنے کام چھوڑ کے یہ اس چیز کے پیچھے لگے ہوئے، ان کو ملتا کیا ہے وہاں؟ لیکن مومن کسی کے تانوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ اصل میں یہ غرور نہیں ہوتا، دھوکہ نہیں ہوتا، توکل ہوتا ہے اللہ پر کہ اگر ہم اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کرے گا اور ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جس چیز کو لوگ بظاہر نقصان سمجھتے ہیں وہ اصل میں نقصان ہوتا نہیں۔ یعنی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس وجہ سے ان کی آمدنی کم ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے ان کی صحت برباد ہو گئی ہے، کچھ اور۔ مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ کینڈل کو دو طرف سے جلائیں نا تو جلدی ختم ہو جاتی ہے، آپ اپنی کیئر کیا کریں۔ ایسی باتوں کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بحث شروع کر دیتے؟ نہیں، جزاک اللہ خیر، شکریہ، آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا، بس بات ختم۔ لیکن اگر انسان دل میں رکھ کے بیٹھ جائے واقعی میں اتنی محنت کر رہی ہوں اور فلاں بھی کر رہا، نہیں، کیا کر رہے ہیں؟ حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کوششیں کیا ہیں؟ صحابہ کی کوششوں کے مقابلے میں دیکھیں تو ہماری کوششیں کیا؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ الٹا شرمندگی ہوتی ہے، گلٹ ہوتا ہے کہ ہم اسلام کے دعوے کرنے والے لوگ کر کیا رہے ہیں۔ تو بہرحال جو شخص بھی آپ کی ہمت توڑے، آپ کا جذبہ کم کرے، اس کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرے اور کسی کی نہ تعریف سے متاثر ہو اور نہ کسی کی تنقید سے متاثر ہو۔ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ میرا رب کیا چاہتا ہے، کیا وہ راضی ہے کہ نہیں۔ اور کاش آپ اس وقت دیکھیں جب فرشتے ان لوگوں کو فوت کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں جلانے والی آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اگرچہ یہ بات غزوہ بدر کے کفار کے بارے میں کہی گئی ہے، لیکن ہر کافر کی موت کے وقت یہی حالت ہوتی ہے کہ ان کی جب جان نکلتی ہے تو مار پڑتی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ یعنی ان کو یہ سزا کیوں ملتی ہے؟ ان کے کفر کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا۔ ان کا حال آل فرعون اور ان لوگوں کی طرح ہوا جو ان سے پہلے تھے، جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ بے شک اللہ بہت قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کسی بھی نعمت کو بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم پر کی ہو، جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اگر اللہ نے کسی قوم پر اپنا فضل کیا ہوا ہے تو وہ برقرار رکھے گا اس پر اپنا فضل جب تک وہ شکر گزار رہیں گے، اور اگر ناشکری کریں گے تو پھر نعمت چھن جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نہیں نعمت چھینے گا جب تک کہ ان کے اندر کوئی ایسے اسباب نہ پیدا ہوں۔ اور اسی طرح اگر کسی قوم پر مصیبت آئی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حال نہیں بدلے گا جب تک کہ وہ اپنا حال خود نہ بدلیں۔ تو انسان کو اپنی نعمتوں کو ضائع کرنے والے اسباب سے بچنا چاہیے۔ یہ تو قوموں کے بارے میں بات کی گئی نا، یہی حال انڈیویجولز کا ہے، افراد کا ہے۔ اگر اللہ نے علم کی نعمت سے نوازا ہے، دل کی اصلاح کر دی ہے، مال کی فراوانی دی ہے، اچھا سپاؤس دیا ہے، اچھے بچے دیے ہیں، اچھی جاب ہے، اچھا بزنس ہے، آپ کا انفلوئنس ہے، آپ کے منصوبے کامیاب ہیں جو آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں، تو ان نعمتوں کو ضائع کرنے والے اسباب سے بچنا چاہیے۔ اور ان میں سے سب سے بڑا سبب ناشکری ہوتی ہے کہ ان نعمتوں کو پا کر انسان اللہ سے گلے شکوے کرے اور چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر جو زندگی کا حصہ ہیں، کیونکہ دنیا ہے امتحان، تو ان چیزوں کا تذکرہ بہت زیادہ کرے اور ان کو اپنے سر پہ سوار کر لے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ جب انسان غلط کام کرتا ہے تو زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات غفلت میں کیے ہوئے گناہ جو ہیں ان کی وجہ سے بھی برکتیں کم ہو جاتی ہیں۔ تو خوشحال زندگی کی بنیاد کیا ہے؟ توبہ کرتے رہنا، شکر ادا کرنا، عبادت کی کثرت کرنا، کیونکہ امن اور نافرمانی ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ جب دل کا امن چین لٹ جائے، جب ویسے زندگی میں سے امن ختم ہو جائے تو فوراً استغفار کریں۔ ان کا حال آل فرعون اور ان لوگوں کی طرح تھا جو ان سے پہلے تھے۔
انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، اور یہ سب ظالم تھے۔ یہ جملہ دوبارہ لایا گیا ہے، یہ تاکید کے لیے ہے، جیسے کہتے ہیں نا افسوس تجھ پر، پھر افسوس، پھر افسوس۔ بے شک اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی انسان دنیا میں کتنا بھی ترقی یافتہ ہو، اس کی کوششیں کتنی بھی بڑے پیمانے پر ہوں، کتنا بھی مالدار ہو، کتنی بھی اس کی شہرت ہو، ترقی کر لے، اگر وہ ایمان نہیں رکھتا تو اس کی کوششوں کی قدردانی اللہ کے ہاں نہیں۔ وہ لوگ جن سے آپ نے عہد لیا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں۔ تو وعدہ توڑنا اور خاص طور پر اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑنا یہ انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ پھر اگر جنگ میں آپ ان پر قابو پا لیں تو ان کو ایسی سخت سزا دیں کہ ان کے ذریعے سے ان کو بھی تتر بتر کر دیں جو ان کے پیچھے ہیں، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور اگر آپ کو کسی قوم کی خیانت یعنی بدعہدی کا اندیشہ ہو تو آپ ان کا معاہدہ ان کی طرف برابری کی بنیاد پر پھینک دیجئے، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اگر کسی قوم کی طرف سے عہد شکنی کا ڈر ہو تو معاہدہ ختم کرنے سے پہلے اعلان کرنا ہوگا، یعنی کوئی بدعہدی کر دے تو پھر اس صورت میں بغیر اطلاع دیے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ نکل بھاگے ہیں، بے شک یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی کوئی بھی انسان اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا، نہ زمین اس کو پناہ دیتی ہے اور نہ آسمان۔ اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کے مقابلے کے لیے قوت اور باندھے ہوئے گھوڑوں سے تیاری کر رکھو، جن کے ساتھ تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ گے، اور ان کے علاوہ کچھ دوسروں کو بھی جنہیں ابھی تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پوری پوری لوٹا دی جائے گی اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے۔ یہاں مسلمانوں کو ہر طرح کی تیاری کر کے رکھنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور قوت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی لی ہے، اور رمی میں تیر کے ساتھ ہر وہ چیز شامل ہے جو دور سے پھینکی جاتی ہے، چاہے وہ جدید ہتھیاروں میں جیسے میزائلز وغیرہ ہوتے ہیں۔ اور پھر رباط الخیل، اس سے سوار فوج کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور رباط الخیل میں سب سواری والے ہتھیار شامل ہیں، چاہے وہ جہاز ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ گھوڑوں کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا گیا، کیونکہ گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت کے دن تک کے لیے خیر رکھ دی گئی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ کسی بھی کام کے لیے انسان پوری تیاری کرے، پلاننگ کرے، محنت کرے۔ ہم عام طور پر سستی کر کے پھر کیا کہتے ہیں، اللہ کا کام ہے نا، اللہ خود ہی کر دے گا۔ اللہ نے تمہیں کرنے کو کہا نا، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن جو تمہارے حصے کا کام ہے وہ تو کرو۔
محنت تو کرو، تیاری تو کرو. اور یہاں پر وآخرین کا ذکر ہوا، من دونہم لا تعلمون، کچھ اور ہیں ان کے علاوہ جن کو تم نہیں جانتے. تو بعض مفسرین نے بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ اس سے جن و شیاطین کے لشکر مراد ہیں کہ جن کو تم نہیں جانتے، وہ بھی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں پیچھے پیچھے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جب خیر کا کام کرتا ہے تو شیطان لشکر لے کے آ جاتا ہے. ان لشکروں کو ہم تو جانتے بھی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ کوئی نہ کوئی فساد برپا کیے رکھتے ہیں. ان کے مقابلے کے لیے بھی کیا کرو، تیاری رکھو. وہ تیاری کون سی ہوگی؟ اللہ کا ذکر کثرت سے، اور صبح و شام کی اذکار، اور ایسی دعائیں جن میں اللہ کی پناہ لی جاتی ہے. اور اوور آل لیسن یہ ہے کہ اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنے ریسورسز کے مطابق دین کی خدمت کرتے رہیں. جو بھی اللہ نے آپ کے اندر صلاحیت رکھی ہے اس کو اللہ کی اطاعت اور دین کی خدمت میں استعمال کریں. اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے پاس وہ سارے وسائل نہیں ہوتے جو دین کے دشمنوں کے پاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم اتنے وسائل تیار کرو جتنے ان کے پاس. کیا کہا؟ مستطاعتم، جتنی تمہارے میں استطاعت ہے. یعنی تم سے تمہاری کوشش دیکھی جائے گی، باقی کمی اللہ پوری کرے گا. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو نہ یہ ٹیکنالوجی ہے، نہ یہ ہمارے پاس وسائل، ایکسپرٹیز نہیں، فلاں نہیں. ٹھیک ہے، پھر کیا کریں؟ نہیں تو کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں، جو ہے وہ تو کریں نا. اور اگر یہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کے لیے جھک جائیے اور اللہ پر توکل کیجیے. بے شک وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اسلام میں صلح کو پسند کیا گیا ہے، یعنی خود صلح کی پیشکش نہ کریں، لیکن اگر کوئی صلح کرنے کو کہے تو جھک جائیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام خون ریزی کا دین ہے؟ نہیں، امن کا دین ہے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، سلم کہتے ہیں سلامتی کو، صلح کو. اگر تمہارے دشمن تم سے سلامتی کی بات کرتے ہیں، صلح کی بات کرتے ہیں، تو بلا وجہ لڑائی نہیں چھیڑنی، اور اس معاملے میں اللہ پہ توکل کرو. ان کی بدنیتی پہ قیاس نہ کرو. یعنی یہ نہ سوچو کہ یہ بری نیت سے کچھ کہا جا رہا ہے. اگر تمہیں بظاہر کچھ نقصان بھی نظر آئے تو صلح بہتر ہے. ہسبینڈ وائف کے بھی جھگڑوں میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. یعنی اگر تمہیں ڈر بھی ہے کہ دوسرا زیادتی کر جائے گا، تب بھی صلح صفائی کے ساتھ رہنا زیادہ اچھا ہے. اس کے فوائد زیادہ ہیں، پورے خاندان پر اس کے اثرات پڑتے ہیں. اور اگر یہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے آپ کی تائید کی ہے. یعنی دھوکہ دینے والوں کی فکر نہ کیجیے. پہلے بھی اللہ نے مدد کی تھی، آئندہ بھی کرے گا. یعنی جہاں ایک طرف تمہارے مخالف ہیں، وہاں تمہارے ساتھی بھی تو بہت سے ہیں نا. ہم صرف نیگیٹو کیوں ہو جاتے ہیں کہ جو چیز نہیں ہے اس کے بارے میں سوچتے رہیں؟ جو ہے اس کی بھی تو قدر کریں، اس کا بھی تو شکر ادا کریں. اور اس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی. یہ مومنین کی بہت بڑی نشانی ہے کہ ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. زمین میں جو کچھ ہے اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ ہی نے ان کے درمیان الفت ڈالی ہے. بے شک وہ بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے. سچا ایمان بھائی چارہ پیدا کر دیتا ہے، کینہ اور بغض ختم کر دیتا ہے. اور جب اللہ دلوں کو جوڑ دے تو انہیں کوئی دور نہیں کر سکتا. لیکن دلوں کے جڑنے کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے، کوئی وجہ ہوتی ہے جس سے دل جڑتے ہیں، اس وجہ کو ڈھونڈیں. اور جن کے ساتھ دل نہیں جڑے ہوئے وہ ایک بہت بڑی وجہ آپ کو نظر آئے گی کہ مثلاً آپ دین پر چلنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چلنا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں، وہ دل نہیں جڑے. چلو دین کے علاوہ بھی آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں، دوسرا کرنا چاہتا ہے. جب تک کامن گراؤنڈ نہیں ہوں گے، کامن انٹرسٹ نہیں ہوں گے، دل نہیں جڑ سکتے. ہسبینڈ اینڈ وائف کے اگر اپنے کوئی شغل ہے، کوئی کامن انٹرسٹ نہیں، دل کیسے جڑیں گے؟ اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی آپ کے اگر کوئی کامن گولز نہیں، کوئی اکٹھا کرنے والی چیز نہیں، کوئی بانڈنگ نہیں، کوئی ایسی غم نہیں جو جوڑے چیزوں کو، کوئی وہ چیز نہیں، تو پھر جڑنا مشکل ہو. یعنی اگر آپ ایک دین پر، بچے کسی اور دین پر، کہاں سے دل جڑیں گے؟ دین ہے سب سے مضبوط بنیاد جو دلوں کو جوڑتا ہے اور دوسروں کی قدر کرنا سکھاتا ہے. مثلا آپ کا ہسبینڈ اگر انتہائی بد اخلاق بھی ہے نا مثلا، لیکن وہ نماز پڑھتا ہے، دین پر ہے، باقی حق حقوق پورے کرتا ہے، بس یہ کہ تھوڑا سا ٹیمپرامنٹ کا مسئلہ ہے. آپ اس ٹیمپرامنٹ کو چھوڑ دیں، آپ دیکھیں گے یہ باقی جو اتنے سارے تعاون ہیں اور اتنی ساری اس شخص کے اندر خیر ہے، وہ تو میرے لیے بہت فائدہ مند ہے نا. تو پھر آپ کے دل میں وہ نفرت نہیں رہے گی. اے نبی، اللہ آپ کو کافی ہے اور ان مومنوں کو بھی جو آپ کی پیروی کریں. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال
إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. اے نبی، مومنوں کو جنگ پر رغبت دلائیے. اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں تو وہ کفر کرنے والوں میں سے 1000 پر غالب آ جائیں گے. یہ اس لیے کہ بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، تو اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے 2000 پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ ان کے لشکر ہزاروں پر جا پہنچیں گے. تو بندہ ہر مقام پر اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اس کے اپنے اختیار میں سب کچھ نہیں ہے، بلکہ کچھ بھی نہیں ہے. کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون نہ بہا لے. تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. یہاں مال کے لیے لفظ عرض استعمال ہوا ہے کیونکہ عارضی ہے یہ. اور یہاں اس آیت میں بیسیکلی غزوہ بدر میں قیدیوں کے حوالے سے جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے ہی لکھا ہوا نہ ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے ضرور تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا. بعض غلطیوں پر اتنی سخت سزا کیوں؟ تاکہ وہ دوبارہ نہ دہرائی جائیں. جو غنیمت تم نے حاصل کی اسے حلال اور پاک سمجھتے ہوئے کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ کی ناراضگی کے اظہار کا یہ مطلب نہیں کہ اب غنیمت حلال نہیں، جو تم نے لیا وہ حلال نہیں. وہ حلال ہے لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا، اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا تھا. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ
من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اے نبی، جو قیدی تمہارے ہاتھوں میں ہیں ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی جان لے گا تو وہ تمہیں اس سے بہتر عطا کر دے گا جو تم سے فدیے میں لیا گیا ہے، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب انسان کے ہاتھ سے مال جاتا ہے تو اس کو افسوس ضرور ہوتا ہے، اور خاص طور پر اگر کوئی چٹی پڑ جائے، جیسے یہ قید ہو گئے تھے تو اپنی آزادی کے لیے جو جرمانہ دینا تھا ایک طرح سے، تو آپ دیکھیے کہ اس موقع پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسا مہربان ہے، اس نے ان کو پھر امید کی کرن دلائی، جیسے پیچھے بھی بات ہوئی نا، یہاں بھی امید دلائی، کیا؟ اپنے دل اچھے کر لو۔ جب دل خیر اور بھلائی سے بھر جاتا ہے تو زندگی میں جو بھی کھو جائے اللہ اس سے بہتر ضرور عطا کرتا ہے۔ دوبارہ دہرا دیتے ہیں، دل میں خیر و بھلائی بھر جائے، یعنی کچھ بھی ہو گیا نا زندگی میں، اللہ سے شکوہ نہیں، اللہ اس میں بھی خیر، اللہ میں تجھ سے راضی، اللہ میں تجھ سے راضی، دل میں خیر، تو زندگی میں جو کھو گیا نا اللہ اسے بہتر عطا کرے گا۔ یعنی کسی چیز کے چلے جانے پر، چاہے مال کا نقصان ہو، کسی جان کا ہو، کوئی شخص دھوکہ دے گیا، کوئی چھوڑ گیا آپ کو، کوئی بے وفائی کر گیا، لیکن آپ اللہ سے ناراض نہیں ہوئے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو گیا۔ نعوذ باللہ، کچھ لوگ اس طرح کے جملے بولتے ہیں، اللہ میں ہی رہ گئی تھی جس کو تو نے اس مصیبت میں ڈالنا تھا۔ اتنا ڈر لگتا ہے ایسی باتیں سن کے، میرا ہی گھر دیکھ لیا تھا تو نے مصیبتیں ڈالنے کے لیے۔ ایسے جملے میرے کانوں نے سنے ہوئے، ایسے دل پھٹنے کو آتا ہے۔ اللہ کے بارے میں اتنی بے ادبی، تو پھر خیر کہاں سے آئے گی؟ ہو سکتا ہے اللہ اس جملے سے ناراض ہو کر اس سے بڑی مصیبت ڈالے کوئی، تو اس لیے بڑے سے بڑا لاس ہو کہ اللہ اسی میں خیر ہوگی، جانے والی چیز سے چلی گئی نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بات نہیں، میں پھر بھی راضی، میں شکر گزار، اتنا کچھ تو نے دیا ہوا، اگر ایک بچہ لے لیا تو اتنے بچے اور بھی تو ہے میرے پاس، یعنی نو میٹر بٹ کچھ بھی زندگی میں جائے اللہ سے راضی رہیں، اللہ تعالیٰ ضرور کمپنسیٹ کرے گا، اس سے بہتر چیزیں آپ کو عطا کرے گا، اس سے بہتر مواقع آپ کو عطا کرے گا، آپ سے بہتر کام لے گا۔ آپ سوچئے اللہ تعالیٰ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ احسان کا حکم دے رہا ہے تو مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی بشارتیں ہوں گی اور کتنی عظیم رحمتیں ہوں گی۔ جو نبی سے لڑائی کرنے آئے تھے ان سے یہ کہا جا رہا ہے، تو پھر جو نبی کے ساتھ تھے ان کے لیے کیسی کیسی رحمتیں اور بشارتیں ہوں گی۔ اور اگر یہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں تو در حقیقت اس سے پہلے یہ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، تو اس نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، اور اللہ بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، اور وہ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور مدد کی، وہی لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے ہجرت نہ کی، تمہارے لیے ان کی سرپرستی کا کوئی ذمہ نہیں جب تک وہ ہجرت نہ کریں۔
اور اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا لازم ہے، مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان پختہ معاہدہ ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں مومنوں کے 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 مہاجرین، جنہوں نے اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، مکہ چھوڑا اور جہاد کیا وہاں جا کر۔ نمبر 2 انصار مدینہ، جو مدینہ کے اصل باشندے تھے، جو ہجرت سے پہلے ہی اسلام لا چکے تھے حضرت مصعب بن عمیر اور دیگر صحابہ کی کوششوں سے۔ انہوں نے مہاجرین کو رہائش کے لیے جگہ مہیا کی اور ہر حال میں ان کی مدد کی۔ آپ دیکھیے کہ آپ کسی کو پناہ دیں، کسی لٹے پٹے انسان کو، اور پھر اس کے پیچھے کوئی اور آ جائے اور پھر آپ اس کے ساتھ مل کے اس کی مدد بھی کریں، یہ کچھ چھوٹی بات ہے، بہت بڑے دل کی بات ہے۔ مہاجرین آئے، ان کو انہوں نے پناہ دی، مدد کی، سب اچھا ہے بھائی، لیکن اب انہی کے گھر پہ حملہ ہو گیا، یعنی مدینہ پہ۔ بالکل مائنڈ نہیں کیا، بلکہ کھلے دل سے ساتھ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اور ان کے سردار نے کہا تھا اگر آپ ہمیں دریا میں کودنے کے لیے کہیں گے ہم اس کے لیے بھی تیار۔ تو پھر ایسے لوگوں کا اجر نہ ہو جو اتنے سنسیئر ہوں، ورنہ ہم جیسا تو کہ آپ کو پناہ دی تھی، آپ کی وجہ سے ہم بھی ڈوبے، جائیں آپ یہاں سے نکلے۔ اور تیسرے کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، مستضعفین، مجبوریوں کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں آ سکے، مکہ میں رہ گئے۔ یہاں کیا کہا گیا کہ دین کے معاملے میں جو مدد طلب کرے اس کی مدد کریں، اور یہ تیسرے گروہ کے بارے میں بات ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی اپنے ایمانی بھائیوں کی مدد نہیں کرو گے، تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور مدد کی، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ یہ ہے سچا ایمان جو قربانی کی سطح پر ہوتا ہے، ان کے لیے بخشش اور عزت والا رزق ہے۔ یہاں مہاجرین و انصار کی فضیلت بیان کی گئی، اولئک ھم المؤمنون حقا، اور وہ جو اس کے بعد ایمان لائے، یعنی سلسلہ چل رہا ہے قیامت تک، اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، تو یہی لوگ تم میں سے ہیں، یعنی سابقون کے بعد کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں چوتھے گروہ کا ذکر ہے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد یا بدر کے بعد اسلام قبول کیا یا ہجرت کی، اور وہ بھی ان کے ساتھی شمار ہوں گے، لیکن سبقت سابقون کے لیے ہے۔ تو یہاں پر خاص طور پر رشتہ داروں کا حق بتایا جا رہا ہے، یعنی ایسے کام کرنے چاہیے جس سے تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق مضبوط کر سکو، چاہے وہ انہیں علم سکھا کر، کھانا دے کر، کوئی تحفہ دے کے، ان کی ضرورت پوری کر کے۔ وہ لوگ دوسرے لوگوں سے زیادہ تمہارے حسن سلوک کے حقدار ہیں، چاہے وہ تمہارا خیال نہ بھی کریں۔ تو سورت کا اختتام جو ہے بہت شاندار طریقے سے ہو رہا ہے رشتہ داروں کے حقوق پر۔ استاذہ جی، یہ جو بات ہے نا کہ امن اور نافرمانی ایک جگہ نہیں رہ سکتے، تو پھر جب بھی ہم بے سکون ہو تو ہمیں خود کو چیک کرنا ہے کہ کہاں کہاں نافرمانی۔ جی، آپ نے بڑا اچھا جملہ یاد رکھا، امن اور نافرمانی ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ جہاں نافرمانی آئے گی وہاں کیا لٹ جائے گا؟ امن چلا جائے گا۔ تو اگر امن میں رہنا چاہتے ہیں نا تو نافرمانیاں چھوڑ دیں۔